من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ اب کہیں گے بے وقوف لوگ کس چیز نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے جس پر وہ تھے؟ فرما دیجئے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، وہ جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف میں ہجرت فرمانے کے بعد 17 مہینے بیت المقدس کی طرف چہرہ انور کر کے نمازیں پڑھیں اور پڑھائیں۔ اس کے بعد قبلہ تبدیل ہوا، اور قبلے کا تبدیل ہونا یہ نسخ ہے۔ بیت المقدس کی بجائے کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا، تو بیت المقدس کا قبلہ ہونا منسوخ ہوا۔ اللہ نے فرمایا سین، اس کا معنی ہوتا ہے جلد ہی یا ابھی ابھی۔ سیقولو، ابھی ابھی کہیں گے۔ السفہاء، یہ سفیہ کی جمع ہے، بے وقوف لوگ۔ من الناس، لوگوں میں سے۔ ما ولاہم، کس چیز نے ان کو پھیرا ہے۔ ولا یولی، پھیرنا۔ ان قبلتہم، ان کے قبلے سے۔ التی کانوا علیہا، جس پر یہ پہلے تھے، وہ بیت المقدس ہے۔ یہودی چاہتے تھے کہ اسی قبلے پر یہ رہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی خواہش تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے کعبہ کو اپنا قبلہ بنائیں۔ تو جب قبلہ پھیرنے کی بات چلی تو کفار اور خاص طور سے یہود، ان کے اس سوال کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کے دلوں کے اندر پوشیدہ بات کو ایڈوانس اجاگر کر دیا کہ یہ کہیں گے کہ ان کو کس چیز نے قبلہ پھیرنے پر مجبور کیا۔ کہہ دیجئے مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ یہ جو صراط مستقیم کا لفظ یہاں پر آیا ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیں، تھوڑا آگے چل کے اس کی وضاحت اچھی طرح ہو جائے گی۔ آپ نے پہلے پڑھا تھا کہ قرآن کے اندر ناسخ و منسوخ موجود ہیں، تو یہ اس کی مثال ہے، اور بڑی آسان مثال ہے۔ اور جو لوگ منسوخ شدہ چیزوں کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں، یا انہیں ناسخ و منسوخ کا پتہ نہیں ہوتا، تو منسوخ آیتوں سے استدلال کرتے رہتے ہیں۔ تو جس طرح آیتوں میں ناسخ منسوخ ہے، اسی طرح حدیثوں کے اندر بھی ناسخ و منسوخ ہے۔ تو قرآن شریف تو 30 پارے ہے، اس کے تو حافظ بھی ہوتے ہیں اور کثرت سے ہوتے ہیں، اور حدیثیں اپنے الفاظ کی اور تعداد کی کثرت کے اعتبار سے ایک بڑا میدان ہے۔ تو حدیثوں ساری کی ساری کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے، اور وہاں پر ناسخ و منسوخ سمجھنا اور سمجھانا، وہاں کے لیے بہت بڑی علمی مہارت چاہیے۔ اور بڑے بڑے علماء جو پہاڑ ہو گزرے ہیں اپنے اپنے علم کے، تو یہ ان کی مہربانیوں کے بغیر ہم اس سمندر کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے، اور ان کی غلامی کا پٹا گردن میں ڈالے رکھنا اور ان سے مستفید ہوتے رہنا، اسی میں خیریت ہے۔ تو یہ باتیں اہل علم کے سوا کوئی بندہ طے نہیں کر سکتا۔ آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ ایک بندے کو اتنا پتہ نہیں ہے، وہ خود بھی مانتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ، تو ایک عالم دین کے ساتھ ٹانگ اڑا کے بیٹھا رہے گا، جس کو علمی طور پر بھی پتہ ہے، اور حکمت اور مصلحت اور وقت کے تقاضوں کا بھی زیادہ پتہ ہے، لیکن اس کی چونکہ کسی نے چابی بھری ہوئی ہے، تو اس کو اکھڑ آئی رہتی ہے، اور وہ اپنے سے زیادہ عمر رسیدہ اور زیادہ تجربہ کار اور بعض اوقات اہل علم، ان کے ساتھ جا کے وہ ڈسکس کرتا رہتا ہے، بحث کرتا رہتا ہے، اور اپنی ان سے منوانا چاہتا ہے، اور اپنے مرضی کے الفاظ ان سے اگلوانا چاہتا ہے۔ تو یہ روش ہے جو بالکل نامناسب ہے۔ اللہ پاک ہماری اصلاح فرمائے۔ تو ناسخ و منسوخ کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ قرآن کی نسبت بھی حدیث کے ناسخ و منسوخ کو سمجھنا، اس کے لیے علم کے اندر زیادہ وسعت چاہیے۔ کتابوں میں آپ کو مل جائے گا، حدیثیں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع یدین بھی کیا، لیکن اس کا ترک کرنا بھی تو حدیث میں ہے۔ 1,00,000 حدیثوں میں بالفرض
رفع دین کرنا آیا ہو لیکن وہ وقت کے لحاظ سے پہلے ہوں، تو صرف ایک حدیث میں رفع دین کا ترک آیا ہو اور یہ حدیث ان لاکھ حدیثوں کے بعد وارد ہوئی ہو، تو یار کو خدا کا خوف کرو، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ پھر کہنا کہ 400 حدیثیں ہیں، اتنی تعداد میں حدیثیں ہیں، لوگوں کو بیوقوف نہ بناؤ۔ یہاں بات تعداد سے نہیں ہوتی، بات تقدیم و تاخیر سے ہوتی ہے۔ بخاری میں اور متعدد کتابوں میں یہ اقوال ملتے ہیں تابعین کے، بزرگوں کے، کہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری عمل سے مسئلہ اخذ کیا جائے گا۔ تو جو آپ کے سامنے تعداد کے حوالے سے بات کرے اسے پکا جاہل سمجھ لینا، اور جو تقدیم و تاخیر کو سمجھ کے بات کرے وہ عالم ہوگا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اے مسلمانوں، جس طرح ہم نے تمہیں قبلہ بتایا اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، اور یہ نگران رسول خاص تم پر گواہ ہوں۔ اور اے حبیب، آپ جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ ہم ظاہر کر کے ممتاز کر دیں ان لوگوں کو جو رسول کی پیروی کرتے ہیں ان سے جو الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں۔ اور بے شک یہ قبلے کا بدلنا بھاری تھا مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت فرمائی، اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے، وَكَذَلِكَ، اس طریقے سے، جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، یہ ہے وہ طریقہ جس کے ذریعے سے ہم نے آپ کو وسطی امت بنا دیا ہے۔ کون سا طریقہ؟ جو پیچھے گزرا ہے۔ وہ کیا تھا؟ وہ کعبے کی تبدیلی ہے۔ جب تک مسلمان بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے یہ امت وسط نہیں تھے۔ اب جب قبلہ کی طرف رخ کر کے اور کعبے کی طرف ان کا چہرہ پھیر کے ان کا قبلہ تبدیل کیا گیا، تو یہاں اس موقع پہ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ، اس طریقے سے، یہ ہے وہ سبب کہ ہم نے آپ کو وسطی امت بنا دیا ہے۔ اچھا، وسطی امت کا ایک معنی ہے، وسط کا معنی ہوتا ہے درمیان، معتدل امت۔ ایک وسط اور اوسط افضل کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں علماء نے امتن وسطن کا معنی کرتے ہوئے لکھا ہے ای عدلاً و خیراً، یعنی اعتدال والی اور سب سے افضل۔ اعتدال والی یہ ہو گیا پہلا معنی کہ امت اعتدال پر ہے، درمیان میں ہے، اور خیراً اس کا معنی ہو گیا افضل ہونا۔ تو میں نے کہا تھا کہ صراط مستقیم کی بات آگے آئے گی، تو ہم نے آپ کو اعتدال والی امت بنایا ہے، اور پیچھے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے، اور یہاں فرما رہا ہے ہم نے آپ کو وسطی امت بنایا ہے، اور پیچھے آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ صراط مستقیم وسط میں ہی ہوتا ہے۔ دونوں چیزوں کا آپ کے اندر بڑا گہرا تعلق، لنک اور کنسرن ثابت ہو گیا۔ آگے فرمایا امتن وسطن، وسطی امت اس طریقے سے بنانا، یہ اس طریقے کے لفظ بھی ذرا غور سے دیکھنا ہے۔ کعبے کی طرف رخ کرنے سے امت وسط ہو گئی، کیا مطلب؟ اس لیے کہ کعبہ بھی دنیا کے وسط میں موجود ہے۔ ہمارے علماء نے مکہ کا معنی یہ لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ مکہ کا معنی ہوتا ہے کہ ہڈی کے اندر جو گدا اور مکھ ہوتی ہے اسے مکہ کہتے ہیں عربی میں۔ تو مکہ کو، شہر مکہ کو مکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح ہڈی کے اندر گدا ہڈی کے مرکز میں ہوتا ہے، اسی طرح مکہ بھی پوری دنیا کے اندر ہڈی کی مکھ کی طرح پوری دنیا کے سینٹر میں اور مرکز میں، درمیان میں موجود ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ، اس طریقے سے، کس طریقے سے؟ آپ کا چہرہ
بیت المقدس سے ہٹا کر کعبہ کی طرف پھیر کر ہم نے آپ کو وسطی امت بنا ڈالا ہے۔ کیوں کہ کعبہ دنیا کے وسط میں ہے، تو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے بھی امت وسط کہلائیں گے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، تمام لوگوں کے اوپر اس امت کا گواہ ہونا۔ وسطی امت پورے لوگوں پر، پوری دنیا کے اوپر بڑے آرام سے گواہی دے سکتی ہے، جو افضل ہو، بلند ہو، جن کی کتاب سب سے اونچی ہو، جن کی کتاب میں ساری امتوں کے حالات اور احوال بھی دیے ہوئے ہوں، متعدد افضل ترین انبیاء علیہ السلام کے حالات ان کی کتاب میں موجود ہوں، ان کی تعلیم تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کا خلاصہ ہو، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، تو اور یہ ہوں بھی پوری دنیا کے وسطی علاقے سے کھڑا ہونے والے لوگ ہوں، تو ان کے سامنے ماضی بھی موجود ہو، ان کے سامنے مستقبل بھی موجود ہو، اور یہ خود بھی پوری دنیا کے اندر تمام امتوں سے زیادہ وسیع پیمانے میں امت بن کے رہ رہے ہوں، تو ان کی مثال ایسے سمجھو جیسے ایک بندہ دیوار کے اوپر کھڑا ہے اور ایک دیوار کے اس طرف ہے، دوسرا دیوار کے اس طرف ہے، تو اس طرف والا ادھر نہیں دے سکتا، اس طرف والا ادھر نہیں دے سکتا، اور یہ امت وسط میں کھڑی ہے اور دیوار کے اوپر کھڑی ہے، اس کو اوپر سے ادھر والے بھی نظر آ رہے ہیں، ادھر والے بھی نظر آ رہے ہیں، اپنا آپ بھی نظر آ رہا ہے، اس کے سامنے پورا نقشہ موجود ہے۔ ایسی ہی امت کو حق حاصل تھا کہ پوری دنیا کے اوپر یہ گواہ بنتی۔ اگلے الفاظ ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، ہم نے وہ پہلا قبلہ اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم لوگوں پر ظاہر کریں، واضح کریں کہ کون ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چپ چاپ پیروی کرتا ہے اور کون اعتراض کر کے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ ہم نے کھرا اور کھوٹا واضح کرنے کے لیے وہ قبلہ پہلے بنایا، اب قبلہ یہ بنایا، تبدیلی کر کے ہم نے کھرے کھوٹے کو سامنے کر دیا۔ اب یہ جو فرمایا ہم نے وہ قبلہ بنایا تھا، اللہ کہتا ہے وہ قبلہ بھی ہم نے بنایا تھا، جعلنا القبلہ، وہ بھی ہم ہی نے بنایا تھا۔ قرآن پورا پڑھ لیں الحمد سے والناس تک، قرآن کے اندر کوئی آیت آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس کے اندر اس پرانے قبلہ بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنانے کا حکم اللہ نے دیا ہوا ہو، ایسی کوئی آیت قرآن میں نہیں ہے۔ لیکن یہاں اللہ کہہ رہا ہے وہ ہم نے بنایا تھا، وہ قبلہ بھی ہم نے مقرر کیا تھا۔ تو یہاں سے ایک سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کے علاوہ بھی باتیں ہوتی تھی۔ یہ حدیث، یہ آیت حجیت حدیث کی بہت بڑی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو پہلا قبلہ بنانے کا حکم دیا تھا قرآن میں نہیں تو پھر کہاں ہے؟ ظاہر ہے وہ حدیث میں ہے۔ اس کی اور بہت سی مثالیں ہیں، آگے وقت کے ساتھ ساتھ آتی رہیں گی۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ۔ وہ خیبر کے علاقے میں جب جنگ ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اپنی سیفٹی اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ درخت کٹوا دیے تھے، تو اس پر جب سوال اٹھا کہ درخت کیوں کاٹے گئے ہیں تو اللہ نے قرآن نازل کیا کہ ایک ٹہنی بھی اگر کاٹی گئی ہے اور ایک ٹہنی بھی اگر نہیں کاٹی گئی تو یہ سب کچھ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، ہر چیز، ہر کام، ہر سٹیپ اللہ کے اذن اور حکم سے اٹھایا گیا ہے۔ تو وہ ٹہنی ٹہنی کاٹنا اور ٹہنی ٹہنی چھوڑنا، اس کے بارے میں قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے۔ یہ اللہ نے اذن جو دیا تھا اپنے محبوب کو وہ قرآن کے علاوہ حدیثوں سے ثابت۔ اس پر مولانا محمد ایوب صاحب دہلوی کی کتاب حجیت حدیث کے موضوع پر ایک چھوٹی سی کتاب ہے، انہوں نے تقریباً 13 آیتیں قرآن شریف میں سے ایسی دکھائی ہیں جن آیتوں میں کچھ ایسے مسائل اور کچھ ایسی باتیں ہیں جن کے ہنٹس تو قرآن میں ہیں، ان کی تفسیر قرآن میں نہیں ہے، اور انہی 2 آیتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں بالکل اسی طرز پر ثابت ہوتا ہے کہ یہ بات قرآن میں کہیں نہیں تو پھر کہاں ہے؟ یقیناً وہ حدیث میں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ بے شک ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے رخ انور کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا، تو ہم آپ کو ضرور پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس پر آپ راضی ہیں، تو آپ پھیر لیں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف پھیر لو، اور بے شک جنہیں کتاب دی گئی وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے کسی کام سے بے خبر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلے کی تبدیلی کا خیال مبارک اور خواہش لے کر بار بار آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھا اٹھا کر دیکھتے تھے کہ میں زبانی نہ بھی کہوں تو اللہ تعالیٰ تو میرے خیال بھی جانتا ہے۔ تو دل میں خیال پیدا ہوا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا کہ میری مرضی پوری ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ یہاں مجھے بڑا یاد ہے، ہمارے استاد حضرت قبلہ حافظ مختار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ جب دعا کرو یا دل میں کوئی خواہش پیدا ہو تو اپنے اندر اس دعا یا اس خواہش کے بعد فکر پیدا کیا کرو اور تڑپ پیدا کیا کرو کہ میں نے دعا کی ہے قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ تو یہ تڑپ اور فکر اور ارتکاز دعا کی قبولیت کا سبب ہوتا ہے۔ حضور غوث اعظم قدس سر العزیز ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ارادہ کیا ہے؟ بعض درویش فقیر بھی کہتے ہیں جی ارادہ کیا ہے، تو اب زور لگا کہ ارادہ بولنا، یہ تو ارادہ نہیں ہے، یا اس کے بارے میں اپنے اندر خیالات کو یا سوچوں کو یا فکر میں یہ سوچ میں رہنا کہ یار پتہ نہیں ارادہ ہوتا کیا ہے، کسی زور لگانے کا نام ارادہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے بڑی سادہ سی بات بتائی ہے کہ کسی بات کو دل میں بار بار دہرانا ارادہ ہوتا ہے۔ مقصد ہے کہ فکر قائم کر لینا، کام کیوں نہیں ہوا، یہ ارادہ ہو جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب یہ خواہش دل میں آئی تو آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ ارادہ میں کروں اور پورا نہ ہو، یہ ہو کیسے سکتا؟ تو اللہ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے۔ تو ساتھ ہی فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ پھیر لیجئے۔ ترجمہ تو آپ پوری آیت کا سن چکے ہیں، یہاں جو بتانے والی بات ہے جو میری طرف سے وضاحت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کا چہرہ مبارک اٹھا کے دیکھنا دیکھا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا اور دعا کی قبولیت کی توقع رکھنا یہ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا کیا ہوتا ہے جی؟ واجب ہے۔ لیکن اللہ جو کہتا ہے کہ میں نے آپ کا چہرہ مبارک اوپر سے دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ پر یہ واجب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت اور شفقت ہے۔ اس کی اور مثالیں ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے جاتے تو سیدہ پاک آپ کے لیے احتراماً کھڑی ہو جاتی تھی۔ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ ایسا ہی ہے۔ اور جب سیدہ زہرا پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوتی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، یہ بات بھی درست ہے۔ لیکن سیدہ پاک کا حضور کے لیے کھڑا ہونا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی شہزادی کے لیے کھڑا ہونا، ان میں فرق کیا ہے؟ حضور تشریف لے جائیں تو سیدہ پر واجب ہے کہ حضور کے لیے کھڑی ہو جائیں، سیدہ حاضر ہوں تو حضور پر واجب نہیں ہے، یہ حضور کی اپنی پیاری شہزادی پر شفقت۔ تو یہاں جو آپ کے ہاں شعر و شاعریاں ہوتی ہے نا، یہ ان جاہلوں سے بچ کے رہیں، یا جو آپ کے سامنے خطابات الاپے جاتے ہیں کہ ساری دنیا حضور کے لیے کھڑی ہوتی ہے، حضور زہرا پاک کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو فرق سمجھ آ گیا؟ ایسے ہی ایک حدیث میں آتا ہے، مستدرک حاکم میں صحیح حدیث ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کندھوں پر سوار ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ میں پیچھے صفوں میں تھا تو آپ نے جب نماز میں تاخیر کی، سجدہ لمبا فرمایا تو مجھے ڈر لگا کہ اللہ خیر کرے، تو میں نے نماز میں سے اپنا سر اٹھا کے اوپر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور ایک بچہ آپ کے کندھوں پر تھا۔ تو میں سمجھ گیا کہ خیر ہے، میں نے پھر جلدی سے سر نیچے کر لیا۔ اب دیکھیں نا، نماز میں سر اٹھانے سے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے نا، لیکن حضور کو دیکھنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ تو بعد میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، کوئی نماز کے بارے میں نیا حکم آ گیا ہے؟ کیونکہ سب نے تو دیکھا نہیں تھا کہ کندھوں پہ شہزادے سوار ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ کیا نماز میں کوئی نیا حکم آ گیا ہے، یعنی نماز لمبی کرنے کا، سجدہ لمبا کرنے کا حکم آ گیا ہے؟ او کان یوحا الیک، یا آپ پر وحی آ رہی تھی جس کی وجہ سے آپ نے سجدے میں تاخیر کی اور لمبا کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل ذالک لم یکن، یہ جو تم کہہ رہے ہو ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی نیا حکم آیا نہ کوئی وحی آ رہی تھی۔ بات کیا تھی کہ بچہ میرے کندھوں پہ سوار ہوا تو میں نے سوچا کہ بچے کو تھوڑی دیر خوش ہو لینے دیں۔ اب سوچئے یہ کیا تھا؟ شفقت۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر سجدہ لمبا کرنا واجب نہیں تھا، یہ تھی اپنے پیارے شہزادے کے ساتھ حضور کی شفقت۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ اس حدیث میں ہے کہ شاید وہ امام حسن تھے یا شاید امام حسین تھے، تو حسن کا لفظ پہلے ہے۔ تو جن لوگوں نے ٹھوک کے اس حدیث کو امام حسین پر فٹ کیا ہوا ہے اور اس میں جو باقی باتیں وہ لگاتے ہیں کہ ادھر جبریل آ گئے اور سجدہ لمبا کرنے کا حکم دیا اور 72 بار کہنے کا حکم دیا یا 72 بار آپ نے کہا، ایسا کچھ نہیں، یہ سب جیم ہیدی بنی جیوا جھوٹ ٹے موقوف جھوٹ۔ اصل حدیث یوں ہے، اور اس حدیث میں بھی زیادہ امکان کیا ہے کہ کون تھے؟ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آقا کا اپنی دعا کی قبولیت کی توقع رکھنا آقا کے لیے واجب ہے، اور اللہ کا اپنے محبوب کو اوپر سے شفقت کے ساتھ دیکھنا اللہ کی شفقت اور محبت ہے، اللہ پر کچھ واجب نہیں ہوتا۔ آگے چلیے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر نشانی بھی لے کر آئیں تو پھر بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہ کریں گے، اور اے حبیب نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں اور نہ وہ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو مانیں گے۔ اور اے مخاطب، اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ چکا تو بے شک اس وقت تو ضرور ظلم کرنے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب آپ تمام کے تمام معجزات اکٹھے کر کے بھی ان کو دکھا دیں تو انہوں نے آپ کی پیروی کوئی نہیں کرنی۔ یہ یہودی اور یہودی نما لوگوں میں بڑی ضد ہوتی ہے، کچھ بھی آپ کر کے دکھا دیں، آپ ان کو قرآن سنائیں نہیں مانیں گے، حدیث سنائیں نہیں مانیں گے، عقیدہ انہوں نے پہلے اپنے دلوں میں بٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے واضح معجزات بھی اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ کر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے، اپنے موقف پر ڈٹے رہے تھے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی لائن پہ سیدھے رہیں، ان کو مطمئن کرنا اور ان کے آنکھیں لگ جانا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ یہ بالکل باز نہیں آئیں گے، اور آپ نے اپنی لائن نہیں چھوڑنی، کسی سے متاثر ہو کر، کسی کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر، کسی کی چٹ پٹی زبان سے متاثر ہو کر آپ نے اپنا عقیدہ نہیں چھوڑنا، اپنے دین سے متشکک نہیں ہونا۔ اور جو اس زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کے الفاظ، طرح طرح کی بھانت بھانت اور
طرح طرح کے عقائد اور نظریات، طرح طرح کی گپیں اور طرح طرح کے ٹک ٹاک لوگ چھوڑ رہے ہیں، اور نادان بھولا نوجوان بعض اوقات ان کی باتوں میں آ کر پھنس جاتا ہے یا اپنے عقائد و نظریات کو متزلزل کر بیٹھتا ہے۔ عزیزان گرامی، دین وہی سچا ہے، ہر چیز نئی اچھی ہو سکتی ہے، دین جتنا پرانا ہوگا اتنا اچھا ہوگا۔ آگے چلیے۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ جان بوجھ کر یقیناً حق کو چھپاتا ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ میرے محبوب نبی یعرفونہ ہو کی ضمیر کتاب کی طرف بھی جا سکتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پر جو زیادہ قول ملتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ میرے محبوب کو یہ لوگ اس طرح پہچانتے ہیں جیسا اپنے اولادوں کو پہچانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ معرفت محمدیہ رکھتے تھے، لیکن قلبی معرفت ہونے کے باوجود زبانی کلمہ نہ پڑھنا ان کا کفر تھا۔ ایک اصول مل گیا کہ معرفت قلبی جسے حاصل ہوا کرے وہ تو سب کو حاصل تھی، جب تک بول کے کلمہ نہیں پڑھا ایمان ثابت نہیں مانا گیا۔ آگے چلیے۔ الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔ حق تیرے رب کی طرف سے ہے تو اے مخاطب تو ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے۔ مخاطب اس سے مراد یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر تو آیتیں نازل ہوتی تھیں، لیکن اس میں اس قسم کے مقامات پر خطاب جو ہوتا تھا وہ امت کے لیے ہوتا تھا۔ آگے چلیے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ نماز میں رخ کرتا ہے، پس سبقت کرو نیکیوں میں، جہاں کہیں تم ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا، بے شک اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔ جی، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہوتا ہے، تو سب اپنا قبلہ مانیں تو وہ ٹھیک ہے، اگر مسلمان بنائیں یا مسلمان قبلہ مانیں تو اس پر اعتراض ہو، زیادہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ لوگ عادی مجرم ہیں۔ فاستبقوا الخیرات، بس آپ خیر اور خیرات کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی پوری ہمت لگائیں اور کوشش کرتے رہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مَسْتَبَقْنَا إِلَىٰ خَيْرٍ قَطُّ إِلَّا سَبَقْنَا إِلَيْهِ ابو بکر۔ ہم نے جب بھی، یہی آیت کس کے الفاظ ہیں، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، آپ فرماتے ہیں ہم نے جب بھی خیرات اور بھلائی کے معاملے میں آگے نکلنے کی کوشش کی، ابو بکر ہم میں ہر میدان میں آگے نکل گیا۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اے حبیب، مسجد حرام سے باہر ہوتے ہوئے آپ جہاں سے بھی چلیں تو پھیر لیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، اور بے شک وہ ضرور حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ آپ جدھر سے بھی نکلیں تو مسجد حرام کی طرف چہرہ پھیر لیں۔ تو یہ اس مضمون کی آیتیں پہلے گزر چکی ہیں، الفاظ پہلے گزر چکے ہیں، تو اہمیت کے پیش نظر قرآن کے اندر ایک بات کئی بار دہرائی بھی جاتی ہے، تو وہاں میں نے وہ حدیثیں نہیں سنائی، یہاں پر کافی حدیثیں ایسی موجود ہیں جن میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تو ایک صحابی دوڑتے ہوئے ایک مسجد میں گئے، تو آ کے صحابہ کرام کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حکم آ چکا ہے، وہی آ چکی ہے کہ قبلہ تبدیل کیا جا چکا ہے۔ تو انہوں نے بھی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جس مسجد میں کچھ نماز بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے پڑھی گئی تھی اور باقی نماز کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی تھی، وہ مسجد اب بھی موجود ہے، اس کو مسجد ذو قبلتین کہتے ہیں، دو قبلوں والی مسجد۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 399 ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون۔ اور اے محبوب، مسجد حرام سے باہر ہوتے ہوئے آپ جہاں سے بھی چلیں تو کر لیں اپنا رخ نماز میں مسجد حرام کی جانب، اور اے مسلمانوں، تم مسجد حرام سے باہر جہاں بھی ہو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو کہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے، مگر ان میں سے جو ظالم ہیں وہ تم پر ضرور ناحق الزام رکھیں گے، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں پوری کر دوں تم پر اپنی نعمت اور تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ۔ اکد استقبال القبلۃ اینما کان بآیتین، اللہ تعالیٰ نے قبلے کی طرف چہرہ کرنے والے حکم کو مؤکد کیا ہے، جہاں کہیں بھی ہوں آپ اپنا چہرہ ادھر کو پھیر لیں۔ اس کو دہرانا اس وجہ سے تھا کہ اس کے اوپر اعتراض اور اچھمبا سب سے زیادہ کیا گیا تھا، تو جس چیز کے خلاف زیادہ اعتراضات اٹھائے جائیں ایسی بات کو زیادہ تاکید کے ساتھ کرنا اور بار بار دہرانا یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ اور مسلمان آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایشو بنتا ہے، جس مسئلے پر سوال زیادہ اٹھائے جاتے ہیں یا جس اسلامی معاملے پر مخالفین زیادہ اعتراض کرتے ہیں، تو اس کو زیادہ اہمیت دے کر اس پر زیادہ ڈسکس کرتے ہیں، اور اس پر باقاعدہ خطابات ہوتے ہیں، توضیحات ہوتی ہیں، اور اس پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا طریقہ ہے۔ آگے چلیے۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ جس طرح ہم نے بھیجے تم میں ایک رسول تم میں سے، وہ پڑھتے ہیں تم پر ہماری آیتیں اور تمہیں پاک کرتے ہیں اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں اور تمہیں وہ سکھاتے ہیں جو تم نہ جانتے تھے۔ جی، یہ آیت پہلے اس کی تفسیر جو ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں صبح آپ نے تفصیل سے سنی اور پڑھی تھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الا ان ربی امرنی ان اعلمکم ما جہلتم، خبردار میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں اور سکھاؤں جو تم نہیں جانتے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر 2865 ہے، اور سب کو پڑھانے اور بتانے کا تذکرہ حضور نے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے میرے اللہ کی طرف سے کہ میں سب کو بتاؤں، سب کو پڑھاؤں۔ اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ النساء میں آیت آئے گی 113 کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب آپ کو اللہ نے وہ کچھ پڑھایا جو آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ تو اس کے ساتھ ایک اضافی الفاظ آگے بھی ہیں، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ تو جو فضل عظیم والے الفاظ ہیں، یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ جو کچھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو بتایا اس کی ایک حد تھی، اور جو کچھ اللہ نے اپنے محبوب کو بتایا اس کی اوپر کی حد تھی۔ آگے چلیے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تو مجھے تم یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور میری ناشکری نہ کرو۔ پچھلی آیت میں تھا کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسا کہ ہم نے تمہارے اندر اپنا پیارا رسول بھیجا ہے، شان والا رسول بھیجا ہے۔ تو اس اگلی آیت کا تعلق اس پچھلی آیت کے ساتھ، جیسا کہ ہم نے بھیجا ہے، فذکرونی، تو اب میرا ذکر کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے جانے کے شکرانے کے طور پر میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ہمارا اللہ کا ذکر کرنا ہماری شان کے لائق ہے، اللہ کا ہمارا ذکر کرنا اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کے کئی معنی علماء نے بیان کیے ہوئے ہیں۔ تم مجھے یاد رکھو اور میں تمہاری مشکلات کے موقع پر تمہاری مدد کروں گا۔ ذکر کا مطلب جب بندہ ذکر کرے تو اللہ اللہ کرنا مراد ہے، جب اللہ بندے کا ذکر کرے تو بندے کے نام کی تسبیحیں نکالنا مراد نہیں ہے، بلکہ بندے کی طرف رحمت اور شفقت کے ساتھ متوجہ ہونا مراد ہے۔ تم میری یاد میں رہو، میری رحمت تمہاری طرف متوجہ رہے گی۔ کیوں؟ کما ارسلنا فیکم، جیسا کہ ہم نے تمہارے اندر رسولاً اپنا رسول بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جو میرے بارے میں وہ رکھتا ہے۔
وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور میرا بندہ جب میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، جب وہ میرا ذکر آہستہ کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر اپنے طور پہ کرتا ہوں، آہستہ کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، جب وہ میرا ذکر سر عام محفل میں کرتا ہے تو میں اس زمین والی محفل سے بہتر محفل میں بندے کا ذکر کرتا ہوں، فرشتوں کی محفل میں. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، اگر وہ ایک بالشت میری طرف بڑھتا ہے تو میں ایک پورا ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھے تو تقربت إِلَيْهِ باعًا، تو میں اس کی طرف ایک لمبا بازو پورے کا پورا اس کی طرف بڑھتا ہوں. وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي، جو میری طرف چل کے آتا ہے أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، میں اس کی طرف اپنے شان کے لاغ دوڑ کے جاتا ہوں. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 7405 ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عجباً لأمر المؤمن، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے. ان امرہ کلہ خیر، مومن ہر معاملے میں فائدے میں رہ جاتا ہے. لیس ذاک لأحد الا للمؤمن، یہ چیز مومن کے سوا کسی کا نصیب نہیں. وہ کیا ہے؟ ان اصابتہ سراء شکر، جب بندے کو کوئی تکلیف کوئی نعمت پہنچتی ہے تو یہ شکر ادا کرتا ہے. نعمت پہنچی، شکر ادا کیا، تب بھی شکر کر کے اس کا بھلا ہو گیا. میں اصابت و ضراء، اگر بندے کو کوئی نقصان اور ضرر پہنچتا ہے تو صبر، پھر یہ صبر کرتا ہے، فکانا خیر اللہ، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. تو سکھ پہنچے تو شکر ہے، دکھ پہنچے تو صبر ہے، دونوں صورتوں میں میرے بندہ مومن کا فائدہ ہی فائدہ. حدیث شریف مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر 2999 2999. آیت کے جو الفاظ تھے، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو، میرا کفران نعمت نہ کرو. اس واشکروا لی کی تشریح میں ہم نے یہ حدیث آپ کو سنا دی کہ بندہ مومن کا بہرحال بھلا ہی بھلا ہوتا ہے. آگے چلیے جی. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، مدد چاہو صبر اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جی یہ آیت پہلے گزر چکی ہے. صبر اور نماز سے مدد چاہنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی کوئی دشواری پیش آتی تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس کا ساتھ ہونا حص ہی نہیں ہے بلکہ رحمت اور علم کے حوالے سے ساتھ ہونا مراد. آگے چلیے جی. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں شعور نہیں. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں یا قتل کیے جائیں. ایک اور جگہ پر اسی طرح کی آیت ہے، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 169، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردے خیال بھی نہیں کرنا، گمان بھی نہیں کرنا. اس آیت میں ہے انہیں مردے کہنا نہیں، اور آل عمران کی آیت میں ہے انہیں مردے سمجھنا بھی نہیں. مطلب کیا ہے کہ ایسا نہ سمجھ لینا کہ زبانی نہیں کہنا، ویسے ہوتے تو مردے ہی ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے. نہ زبانی کہنا ہے نہ دل میں سوچنا ہے. اور حدیثوں میں آتا ہے ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت عبداللہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے. ان کو جنگ احد کے شہیدوں کو ایک ایک قبر میں جوڑی جوڑی کر کے دفن کیا گیا تھا. تو ان کو بھی ایک جوڑی دار شہید کے ساتھ دفن کیا گیا. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میری یہ حسرت اور خواہش تھی کہ میں اپنے والد صاحب کو قبر سے نکال کے الگ دفن کروں. 6 مہینے گزر گئے. میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے اس خواہش کا اظہار کیا. نبی پاک نے فرمایا قبر کھول کے اسے الگ دفن کر دو. قبر جب کھولی گئی فاستخرجتہ بعد 6 اشہر، میں نے اپنے والد صاحب کی میت کو 6 مہینوں کے بعد باہر نکالا.
فَإِذَا هُوَ كَيَوْمٍ بَدَاتُهُ هُنَيَّةً غَيْرَ أُذُنِهِ، وہ ان کا جسم مبارک بالکل اسی طرح تر و تازہ تھا جس طرح ہم نے قبر میں رکھا تھا، تو جس تازگی کے ساتھ اس دن تھے اسی تازگی کے ساتھ آج بھی 6 مہینے کے بعد بھی پائے گئے۔ صرف ایک کان جو تھا وہ ایسے کر کے چہرہ مبارک دائیں طرف پھرا ہوا تھا نا، جیسا کہ میت کو دفن کرتے وقت چہرہ ایک طرف کر دیتے ہیں، تو یہ کان نیچے آ گیا تھا، تو دب دب کے نیچے رہ رہ کے یہ کان تھوڑا سا مرڑا ہوا تھا، بس باقی سارے کا سارا جسم تر و تازہ اور خوشبوؤں سے لبریز تھا۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری شریف، حدیث نمبر 1351 1351۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ 2 انصاری صحابیوں کو دفن کیا گیا تھا، تو ان کی قبروں کو سیلاب کے پانی نے اکھیڑ دیا، تو ان کی میتیں سامنے آئیں۔ تو یہ دونوں صحابی وہ تھے، انصاری وہ تھے جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے۔ تو جب ان کی قبریں کھل گئیں، ان کو وہاں سے نکال کر دوسری جگہ پر دفن کیا گیا، تو جس طرح وہ پہلے دن دفن کیے گئے تھے بالکل دونوں کے جسم اسی طرح تر و تازہ آج بھی موجود تھے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ موطا امام مالک میں ہے۔ دنیا اسلام کی حدیث کے اندر سب سے پہلی کتاب، وہ پہلی حدیث بھی بخاری میں ہے اور صحیح ہے، یہ حدیث موطا امام مالک میں ہے اور صحیح ہے۔ موطا امام مالک میں حدیث نمبر 1704 1704۔ اچھا، یہ اس حدیث میں موطا امام مالک کی والی کتاب میں ہے کہ جب وہ دفن ہوئے تھے اور جب سیلاب نے ان کی قبریں کھول دی تھیں، اس میں فاصلہ کتنا تھا؟ حیران کن فاصلہ ہے، 46 برس، 46 ایئرس یہ فاصلہ تھا۔ عزیزان گرامی، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے تھے۔ وہ لمبا واقعہ شاید میں آگے چل کے بتاؤں آپ کو۔ وہ جنگ میں شہید ہوئے تھے، تو صحیح سند کے ساتھ مستدرک حاکم میں ان کا پورا واقعہ موجود ہے۔ تو وہ جب شہید ہو گئے تو ان کی زرہ کسی نے اتار لی، تو وہ خواب میں ایک اپنے فوجی بھائی کو ملے اور ان کو بتایا کہ میری زرہ فلاں آدمی نے اتاری ہے، اور وہ فلاں خیمے کے اندر ایک دیگ کے نیچے چھپی ہوئی ہے، اور اس خیمے کی نشانی یہ ہے کہ اس خیمے کے سامنے باہر گھوڑا چر رہا ہے، وہاں جاؤ گے میری زرہ مل جائے گی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، اور وہاں پر وہ زرہ جا کے تلاش کی گئی، واقعی جہاں گھوڑا چر رہا تھا وہاں پہنچے، گھوڑا تو باہر چر رہا تھا، اوپن تھا، تو اس کو دیکھنا آسان تھا، تو گھوڑا جس خیمے کے سامنے چر رہا تھا ساتھ ہی وہ خیمہ تھا، خیمے کے اندر گئے، دیگ واقعی الٹی پڑی تھی، دیگ کو سیدھا کیا گیا، نیچے سے زرہ مل گئی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے تھوڑے سے ڈر اور بھوک، اور تمہارے مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا دیجئے ان صبر کرنے والوں کو۔ اس میں آزمائش کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بر ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ لام بھی تاکید کے لیے ہے، آخر میں نون تاکید کے لیے ثقیل موجود ہے، تو یہ جب 2 تاکیدیں آ جائیں تو یہ حلف کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گویا قسم اٹھا کے فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تھوڑے بہت خوف یا تھوڑی بہت بھوک دے کر، اور مال کا نقصان دے کر، اور جانی نقصان اور پھلوں کا نقصان، تو یہ آزمائش ہوتی ہے۔ تو جو انسان پر مشکلات آتی ہیں یہ یا تو گناہوں کی سزا کے طور پر آتی ہیں، یا بلندی درجات کے لیے آزمائش ڈالی جاتی ہے، یا کسی عبادت ذکر فکر کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اس قسم کے امتحان ڈالے جاتے ہیں، اور وہ کمی پوری کرا کے اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ ابو داؤد شریف میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلۃ،
جب بندے کی اللہ کی طرف سے ایک منزل مقرر ہو جاتی ہے، اللہ طے کر دیتا ہے کہ میں نے اس کو فلاں مقام پہ پہنچا کے چھوڑنا ہے، لم یبلغ بعملہ، اب بندے کو حکم ہوتا ہے کہ یہ ذکر کر، یہ فکر کر، یہ عبادت کر، تو وہ عبادت میں پورا نہیں اترتا اور کمی رہ جاتی ہے، تو اس منزل تک عبادت کر کر کے نہیں پہنچتا۔ ابتلاہ اللہ فی مالہ او فی ولدہ او فی جسدہ، اللہ تعالیٰ اسے مال، اولاد اور جسم کے امتحان میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ثم صبرہ علی ذالک، پھر اللہ تعالیٰ اس کو صبر بھی اپنے پاس سے دیتا ہے، حتیٰ یبلغہ المنزلۃ التی سبقت لہ، حتیٰ کہ اللہ اسے اس منزل تک پہنچا کے چھوڑتا ہے جو اس کے نصیب میں اللہ نے لکھ دی ہوتی ہے۔ تو یہ صبر کے ثمرات اور فوائد ہیں۔ جو لوگ صوفیاء کے مریدین ہوتے ہیں اور ذکر فکر میں کمی کوتاہی کرتے ہیں، تو ان پر اس قسم کی مشکل آ جائے تو یہ مشکل ان کو منزل مقصود تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر مرشد کامل ہے، یہاں غلط لوگ ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، لیکن ہوتا تو ہے نا جی، نبی بھی سچے ہوئے ہیں اور نبیوں کا داؤنگ اختیار کرنے والے جھوٹے لوگ بھی نبوت کے دعوے دار گزرے ہیں۔ تو یہی چیز ولیوں میں بھی ہوتی ہے، سچے ولی بھی ہوتے ہیں اور جھوٹ موٹ کے بنے ہوئے ولی بھی ہوتے ہیں۔ تو جھوٹوں کا وجود سچوں کے وجود کی نفی نہیں کرتا، بلکہ جھوٹوں کا وجود الٹا سچوں کے وجود کو ثابت کرتا ہے، اس لیے کہ اصل ہے تو نقل بنی۔ سچے انبیاء، سچے اولیاء ہوتے تھے، اب تو سلسلہ نبوت ختم ہے، سلسلہ ولایت جاری و ساری ہے۔ تو جس طالب، جس مرید کا مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ ہے اور وہ مرشد باقاعدہ منازل سلوک طے کراتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کامل تو ہوتے ہیں لیکن مریدوں پہ محنت نہیں کرتے، منزلیں طے نہیں کراتے، سلوک طے نہیں کراتے، نفس کی اصلاح نہیں کرتے، ذکر فکر مراقبے لطائف نہیں بتاتے۔ یہ کثرت سے ایسے بزرگ بھی موجود ہیں، اور بعض جگہ پر ایسا ہے کہ منازل سلوک طے کرائی جاتی ہیں۔ تو ان کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کے مرید جب کسی منزل میں پھنس جاتے ہیں تو ان کو نکالنے کے لیے کسی نہ کسی امتحان میں ڈالا جاتا ہے۔ یوں کہہ لو کہ جب گھی سیدھی انگلیوں سے نہ نکلے تو انگلیاں ٹیڑھی کرنا پڑتی۔ اللہ کے ایک ولی تھے، تو ان کا مرید تھا، مرشد نے اس کا امتحان لیا اور فرمایا کہ یہ 6 فٹ کی نہر ہے، نالا ہے، ذرا سے کراس کرو نا۔ تو اس نے کہا حضور 6 فٹ ہے، کہیں بیچ میں نہ گر جاؤں، میں ٹرائی کرو۔ وہ ایک پیر آگے ایک پیر پیچھے ایسے کر کے ہلا جلا، کچھ اس نے شست لگائی کہ چھلانگ ماروں، تھوڑا پیچھے سے بھی ہٹ کے دوڑ کے آیا مگر آ کے رک جاتا تھا۔ کہنے لگا حضور یہ بہت مشکل ہے۔ فرمایا اچھا چلو ٹھیک۔ مرشد نے کہا میں جا رہا ہوں۔ چلے گئے۔ اللہ کی قدرت یا مرشد کی کرامت، ادھر اچانک ایک شیر آ گیا۔ وہ جب شیر کو دیکھا نا تو اس نے وہ چھلانگ لگائی کہ 6 فٹ کیا 9 فٹ کی چھلانگ لگے۔ مطلب ہے جب سر پہ پڑتی ہے، فکر قائم ہوتی ہے تو کام ہو جاتے ہیں، تو انگلیاں ٹیڑھی کرنی پڑتی ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرشد کامل یہ گلے اور ہر وقت لوگوں کے پیچھے پڑے رہنا ایسا نہیں ہوتا، اور مریدوں کے خواہ مخواہ گلے اس کے خلاف اس کے سامنے، اس کے خلاف اس کے سامنے، یہ دھندے کاملین نہیں کرتے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس مرید کی منزل پھنسی ہوئی ہو، اس کی منزل کو طے کرانے کے لیے اس کے پیر بھائیوں کو اس کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے۔ وہ آپس میں اس کے خلاف کسی نہ کسی غلطی کو پکڑ کے کوئی نہ کوئی ایشو بنا کے اس کے خلاف سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ جو کہ انڈر ٹریننگ ہوتے ہیں، ان میں طرح طرح کے نادان بھی ہوتے ہیں، ناسمجھ بھی ہوتے ہیں، تو ان کی یہ نادانی اپنے کسی پھنسے ہوئے سینئر پیر بھائی کے لیے منظر سلوک سے نکلنے کا سبب بن جاتی۔ تو مرشد کبھی کسی کا گلہ کرے تو بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ آگے چلیے۔ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔
جب بھی انہیں کوئی مصیبت پہنچے تو کہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ مشکل کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، جبکہ بے صبری نہیں کرنی چاہیے۔ تو حدیث شریف میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، یقول ما من مسلم تصیبہ مصیبت، جب بھی کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، فیقول ما امرہ اللہ، اور اللہ کے حکم کے مطابق وہ پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور مجھے اس مصیبت سے بچا، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اور اس سے بہتر چیز اس کے بدلے میں مجھے عطا فرما، إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا، اللہ تعالیٰ اس چیز سے زیادہ بہتر چیز اس کو ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر 918۔ آگے چلیے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون، وہ لوگ ہیں جن پر بکثرت درود ہیں ان کے رب کی جانب سے اور رحمت، اور وہی ہیں ہدایت پانے والے۔ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بکثرت درود ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ ان کے اوپر صلوات ہیں، اب رحمت، اور رحمت ہے۔ اسی طرح اور آیتوں میں بھی آتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ تمہارے اوپر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ اسی طرح کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ آپ نے مقدمے میں اور ابتدا میں کچھ اصول سمجھے تھے کہ لفظوں کے معنی موقع بحال کے مطابق بدلتے ہیں۔ جب اللہ اپنے محبوب پر درود بھیجے گا تو معنی اور ہوگا، جب عام انسانوں پر درود بھیجے گا تو معنی اور ہوگا، جب اللہ بھیجے گا تو معنی اور ہوگا، جب فرشتے بھیجیں گے تو معنی اور ہوگا، جب امت حضور پر درود پڑے گی تو معنی اور ہوگا۔ یہ باتیں حدیثوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے کے جو احکام ہیں ان کی تفصیلات موجود ہیں۔ تو حسب موقع لفظوں کا معنی اختیار کیا جاتا ہے۔ اب غیر نبی پر درود پڑھنا وہ نبیوں پر درود پڑھنے کے حوالے سے اس معنی میں نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کا پڑھنا اور ہوتا ہے، اور ہمارا بھی لگ پڑھنا کہ جی اللہ نے پڑھا ہے تو ہم بھی پڑھیں، نہیں جناب۔ یہاں ہے اللہ پڑھتا ہے یا اللہ رحمت اور صلوات بھیجتا ہے، ہمیں حکم نہیں دیا جا رہا کہ تم بھی ایسا ہی کیا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام کی باری ہمیں حکم دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو آیتوں کا سیاق سباق اگا پیچھا اور مکمل احکام پڑھ پھر فیصلہ کرنا چاہیے، نہ کہ ایک صرف لفظ کے اوپر ٹوٹ پڑنا چاہیے۔ آگے چلیے۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جس نے بیت اللہ کا حج یا عمرہ کیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے چکر لگائے، اور جس نے خوش دلی سے کوئی نیک کام کیا تو بے شک اللہ قبول فرمانے والا خوب جاننے والا ہے۔ جی، صفا اور مروہ یہ دو چٹانیں تھیں، کہہ لیں کہ پہاڑیاں تھیں۔ صفا ایک طرف کعبہ شریف کے زیادہ قریب ہے اور مروہ دوسری طرف کعبہ شریف سے نسبتاً دور ہے، دونوں کے درمیان تقریباً 450 میٹر کا فاصلہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان اسلام سے پہلے بھی لوگ دوڑتے تھے، تو جب اسلام نے بھی ان کے درمیان دوڑنے کا حکم دیا تو ہمارے دل میں یہ وہم جاتا تھا کہ ان کے درمیان دوڑنا تو پرانے زمانے کے جاہلوں کا طریقہ رہا ہے، یہ کہیں غلط نہ ہو۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، بے شک یہ لوگ ان کے درمیان دوڑتے تھے، تو ان کی جو غلط بات ہے ہم اس کو خود منسوخ اور کینسل کر دیں گے، اور جو ان کی درست بات ہے اس کو قائم رہنے دینا اور اس پر عمل آپ کا کرتے رہنا، یہ آپ کے اسلامی تعلیمات کے منافی نہیں ہے، یہ مشابہت کے زمرے میں نہیں آئے گا۔
یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 4496 ہے۔ ایک حدیث میں اس طرح بھی آتا ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بھانجے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ارأیت قول اللہ تعالیٰ، اماں جان اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں آپ کیا فرماتی ہیں؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، تو فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو فواللہ ما علی احد جناح ان لا یطوف بالصفا والمروۃ۔ تو اس کا ایک مطلب تو یہ بھی نکل رہا ہے، حضرت عروہ پوچھ رہے ہیں اماں عائشہ صدیقہ سے کہ اس آیت کا ایک مطلب یہ نکل رہا ہے کہ بندہ اگر صفا مروہ کے درمیان سعی اور دوڑ نہ بھی کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کے درمیان دوڑنے میں کوئی حرج نہیں، تو کوئی حرج نہیں تو ایک ہلکی پھلکی بات ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دوڑنے میں کوئی حرج نہیں تو نہ دوڑنے میں بھی پھر کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ایمفیسائز نہیں کیا ہوا، کوئی شدت سے حکم نہیں دیا ہوا، تو جہاں دوڑنے میں حرج نہیں تو حرج نہیں کا لفظ بتا رہا ہے کہ نہ دوڑنے میں بھی حرج نہیں۔ اماں پاک نے فرمایا بئس ما قلتا، غلط ہے جو تم نے کہا، یبن اختی، اے میرے بھانجے، ان ہذہ لو کانت کما اولتہا علیہ، جس طرح تو نے اس کا مطلب سمجھا ہے اگر یوں بات ہوتی تو کانت، آیت یوں ہونی تھی، لا جناح علیہ ان لا یتطوف بہما، تو آیت یوں ہونی تھی کہ کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کے درمیان سعی نہ بھی کرے، تو یہ آیت ہونی تھی یوں، لیکن یہاں ہے لا جناح علیہ ان یتطوف بہما ولکنھا انزلت فی الانصار، وضاحت سے فرمایا یہ انصاریوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، تو اس سے پہلے کانو قبل ان یسلموا یحلون لمنات الطاغیہ، یہ منات کا ارادہ کر کے گھر سے حج کے لیے احرام باندھ کے نکلتے تھے اور جس کی یہ عبادت کرتے تھے۔ مسلمانوں نے یہاں آ کر صفا مروہ کے درمیان دوڑنے میں حرج محسوس کیا کہ یہ تو طریقہ پرانے مشرکین کا اور کفار کا ہے، تو ہم بھی دوڑیں گے تو کہیں ان والا طریقہ ہم نہ اختیار کر رہے ہوں، تو ان کی اس بات کو، ذہن میں آنے والے خدشے اور خلش کو اللہ تعالیٰ نے دور کرنے کے لیے آیت نازل کی تھی۔ یہ حدیث اچھی خاصی لمبی ہے اور صحیح بخاری میں موجود ہے، حدیث نمبر 1643 ہے، اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت کا، علمی مقام کا، قرآن کی عارف تھیں، قرآن کی مفسرہ تھیں، اور قرآن کے اوپر اٹھنے والے یا قرآن کو سمجھنے کے لیے طالب علمانہ سوالات کا جواب بڑی خوش اسلوبی سے دیا کرتی تھی۔ اب سوال جس طرح کیا گیا تھا تو آپ نے جواب میں کیا فرمایا، اے میری بہن کے بیٹے، تم نے غلط کہا ہے۔ دیکھیں، غلط بھی کہہ دیا اور بہن کا بیٹا بھی کہہ دیا، پتہ چلتا ہے کہ سمجھانے کا طریقہ کسی ہستی سے سیکھا ہوا تھا۔ آگے چلیے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، اور بے شک جو لوگ ہماری اتاری ہوئی روشن دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں بیان فرما دیا، وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور سب لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے کو چھپاتے ہیں بینات اور ہدا میں سے، ان کو چھپانا یہ لعنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ دین بتانا لازم ہے اور دین چھپانا الٹا استحقاق لعنت ہے، لعنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کی یہ آیتیں نہ ہوتی نا، جن میں سے ایک آیت یہ بھی ہے الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، تو یہی آیت پڑھ کے بتاتے ہیں۔ تو اس طرح کی ایک اور آیت بھی ہے، وہ بھی پڑھ کے بتاتے ہیں کہ اگر یہ آیتیں نہ ہوتیں تو میں حضور کی حدیثیں زیادہ روایت نہ کرتا، میرے پاس علم ہے تو علم کو چھپانا لعنت کا حقدار بناتا ہے،
اور علم کو ظاہر کرنے اور بتانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، لہٰذا میں کھل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہوئی باتیں امت کو بتاتا ہوں۔ یہ بخاری شریف میں حدیث نمبر 118۔ یہاں آپ دیکھ لیں کہ آیت پڑھ پڑھ کے صحابی باتیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ آیتوں کی تفسیر میں صحابہ کے اقوال بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات باقاعدہ آیت پڑھ پڑھ کے بیان کیے گئے۔ میں بہت سی حدیثیں ہیں جن کو میں بیچ میں چھوڑے جا رہا ہوں، میں نے محسوس کر لیا ہے کہ ٹائم بہت لگ رہا ہے، ورنہ حدیثیں بہت ہیں۔ ابھی پچھلی جو آیت تھی صفا مروہ والی، میں ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق امام باقر کے صاحبزادے اپنے والد گرامی سیدنا امام باقر سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رسول انصاری سے حدیث سنی۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ شریف میں تشریف لے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کا طواف کیا اور آپ نے آیت پڑھی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، حضور نے یہ آیت پڑھی اور مقام ابراہیم کے پیچھے آپ نے نفل پڑھے۔ اب آیت پر عمل کرنا سمجھ آ گیا، اور پھر آپ حجر کے پاس گئے، حجر اسود کے پاس، اس کو استلام کیا، پھر آپ صفا مروہ کی طرف گئے اور صفا سے سعی شروع فرمائی اور پڑھا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، اور صفا سے کیوں شروع کیا، مروہ سے کیوں شروع نہیں کیا؟ فرماتے ہیں ثم قال، آقا نے فرمایا نبدأ بما بدأ اللہ بہ، ہم اس پہاڑی سے شروع کریں گے جس کا نام اللہ نے صفا اور مروہ کا نام لیتے وقت پہلے لیا ہے۔ ایمان سے بتاؤ، دین اور قرآن باریکیوں کے ساتھ اور عمل کر کے پڑھایا گیا کہ نہیں؟ حدیث کہاں ہے؟ ترمذی شریف، حدیث نمبر 862، 862۔ آگے چلے جائیں۔ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ مگر جن لوگوں نے توبہ کی اور وہ ٹھیک ہو گئے اور ان چھپائی ہوئی باتوں کو انہوں نے ظاہر کر دیا تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں اور میں بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہوں، بے حد رحم فرمانے والا۔ پچھلی آیت سے استثناء فرمایا کہ جو لوگ چھپاتے ہیں ان پر لعنت ہے، ہاں جنہوں نے توبہ کر لی اور چھپائی ہوئی باتوں کو ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان جو ان کی کتابوں میں موجود تھی، پہلے چھپائی، لعنت کے حقدار بنے، اب توبہ کر کے ظاہر کرنا شروع کر دی تو اب رحمت کے حقدار بن گئے، اب ان کا اس لعنت میں سے استثناء ہو گیا۔ آگے جی۔ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ کافر ہونے کی حالت میں مر گئے، وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے اور وہ کافر تھے، ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ یہاں بعض علماء نے ایک حدیث نقل کی ہے، ایک صحابی طبیعت کے لحاظ سے نہایت بھولے تھے، ان کا نام عبداللہ تھا، وکانا یلقب حمارا، تو ان کا ایک خاص لقب بھی موجود تھا، مشہور تھا، وکانا یضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ طبیعت کے بھولے پن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنساتے تھے، سادگی کی وجہ سے کسی نے ان کو کسی طریقے سے شراب پلا دی تو ان کو کوڑے مارے گئے۔ ایک آدمی نے کہا اللہ ملعن ہو، یعنی ان کے لیے لعنت کے لفظ بولے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا، فرمایا لا تلعنوہ، لعنت کا لفظ اس کے لیے مت بول، فواللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، یہ کسی بھولے پن کی وجہ سے ہو گیا، لیکن اللہ کی قسم یہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، اب پھرکی مختلف قسم کی ہے، جس کی پھرکی غلط ہے وہ غلط بات بات پہ پکڑ کی کوشش کرے گا، کہیں کوئی لفظ ایسا ملے تو میں گرفت کروں، اور جس کے اندر ایمان موجود ہے،
وہ یہ حدیث سن کے تڑپ جائے گا اور مان لے گا کہ اللہ کے پیاروں کے خلاف زبان کھولنے سے پہلے بوتھا دھو لینا چاہیے۔ حضور فرما رہے ہیں خبردار، سخت لفظ نہیں بولنے دوں گا۔ کیوں؟ یہ تو بشری تقاضے ہیں، لیکن اس کے دل میں اللہ کی بھی محبت ہے، اللہ کے رسول کی بھی محبت ہے۔ نہیں ہے قاسمی ایسا کوئی توشہ و سرمایہ، نبی کے عشق کا ذرہ اگر دل میں کہیں ہوگا۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 6780 6780۔ تو یہ جو ایک آدھ دفعہ کوئی واقعہ ہوا ہو نا، یا ایک آدھ صحابی کا کچھ مزاج ایسا ہو، تو یہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے قاعدہ رسول نہیں بن جاتا۔ آج کل لوگوں میں یہ مسئلہ ہے کہ کہیں ایک آدھ بار کوئی واقعہ ہوا ہو تو وہ کہتے ہیں بس 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 حدیث آ گئی، ثبوت مل گیا۔ او بھائی، حدیثوں کی روشنی میں طے کیا ہوا فیصلہ اور قول مختار، جو میں بار بار آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، اپنے کردار کی حفاظت کیجئے۔ قبول اور لیا اور راستہ وہ اختیار کیا جاتا ہے جو قول مختار ہوتا ہے۔ قول شاذ ایک آدھ واقعہ ہر موضوع پر آپ کو مل سکتا ہے۔ کسی موقع پر کسی ضعیف حدیث میں کہیں صحابہ کا حجل کرنا، ایک پیر اٹھا کے ایسے کودنے کو حجل کہتے ہیں، اور اس سند بھی اس کی ضعیف ہو تو بیلی لوگ کیا کرتے ہیں، بس جی ثبوت مل گیا، اور ثابت حجل سے ثابت کیا کر مارتے ہیں، رقص۔ اور پھر کرنا کہاں شروع کر دیتے ہیں، وہ ایک آدھ موقع پہ ضعیف حدیث اور رقص بھی نہیں، حجل، تو کرنا کیا شروع کر دیا، یادگار پاکستان میں سارے رل کے رقص کریں گے جی۔ استغفر اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو تم بہانہ کرتے ہو کہ جی وجد ہے، یہ حال ہے، وہ سارے بودے، اعلیٰ حضرت نے یہ لفظ لکھا ہے، وہ سارے بودے جو تم نے وہاں پر جمع کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ سارے ہی صاحب حال ہیں۔ کیوں لوگوں کو نچا نچا کے مارتے ہو؟ نگاہ کر کے پھڑکانے کی طاقت نہیں ہے نا اگر، تو نچا نچا کے مصنوعی حال طاری کرنے کی بےہودہ کوششیں نہ کرو۔ اچھا، تو اگر یہ سارے کے سارے یہ صحابی نبی پاک کو ہنساتے تھے اور اپنے چہرے مبارک کے مختلف موڈ بنا بنا کے ہنساتے تھے، مختلف انداز بنا بنا کے ہنساتے تھے، تو کیا خیال ہے؟ حدیث بھی بخاری میں ہے اور حدیث بھی صحیح ہے، وہ تم تو جو اٹھائے پھرتے ہو وہ تو ہیں ہی ضعیف، یہ تو حدیث بھی صحیح ہے، تو کیا خیال ہے یادگار پاکستان میں یہ لوگ جا کے ایک دن نہ منائیں کہ سارے آج منہ ڈنگے کرو؟ کیوں؟ حدیث آ گئی ہے۔ تو اللہ کرے ہم دین سیکھیں تو دین کے جاننے والوں سے سیکھیں۔ آگے چلیے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ہمیشہ اس میں رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت ملے گی۔ ان سے لا یخفف عنہم العذاب، یہ الفاظ پہلے گزرے ہیں، اور میں نے وہاں بتایا تھا کہ بعض لوگوں کے عذاب میں کافر ہونے کے باوجود کمی کا آ جانا اور تخفیف کا مل جانا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے وہ جو حدیث ہے نا بخاری شریف میں کہ ابو لہب کو اس انگلی میں سے پانی ملتا ہے، اس حدیث کی شرح میں ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ عام قاعدہ یہی ہے کہ کافروں کے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ یہاں اس جگہ پر بعض علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن شفاعت کرنا اور شفاعت کا دروازہ کھولنا اور مختلف انبیاء علیہ السلام کے پاس لوگوں کا پہلے جانا اور پھر تمام انبیاء کے پاس سے ہوتے ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنا اور حضور کا فرمانا کہ آنا لہا، میں جو شفاعت کے لیے موجود ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت کرنا، یہ بھی اس آیت کے تحت مفسرین نے حدیث بیان کی ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 4476۔ آگے چلیے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہی،
نہایت رحم والا بے حد رحم فرمانے والا۔ حضرت اسما بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسم اللہ الاعظم فی ہاتین الآیتین، آقا نے فرمایا ان دو آیتوں میں اللہ کا اسم اعظم موجود ہے۔ ایک یہ آیت سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 163 اور دوسرے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 2، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے اندر اسم اعظم موجود ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، ابو داؤد شریف میں موجود ہے اور حدیث نمبر 1496، ابو داؤد 1496۔ مشرکین مکہ نے 360 صنم بت بنائے ہوئے تھے، اللہ کو چھوڑ کر وہ ان کی عبادت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی اس بت پرستی کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے جس کے سوا عبادت کا کوئی حقدار نہیں ہے۔ یہ اس آیت کا شان نزول اور پس منظر ہے۔ آگے چلیے جی۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدل کر آنے اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں میں چلتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا اور پھیلا دیے اس میں ہر قسم کے جانور، اور ہواؤں کے پھیرنے میں اور بادلوں میں جو زمین و آسمان کے درمیان اللہ کے حکم کے تابع رہتے ہیں، ضرور ان سب میں عقل مندوں کے لیے معرفت کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کو متوجہ کیا ہے۔ آیت کے آخری الفاظ ہیں ان چیزوں میں لآیات لقوم یعقلون، ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں۔ تو گویا اس آیت میں عقلی طور پر اللہ تعالیٰ نے سوچنے کی طرف متوجہ کیا ہے کہ دیکھو آسمان کی تخلیق، زمین کا پیدا کیا جانا، رات اور دن کا عدل بدل کے آتے جاتے رہنا، اور دریاؤں سمندروں کے اندر کشتی کا چلنا، اور ان چیزوں میں لوگوں کے نفع اور فائدے ہونا، اور اللہ تعالیٰ کا آسمان سے پانی اتارنا، یہ چیزیں آپ گنتے جائیں، ہر ایک چیز کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ فرما رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے زمین کو زندہ کر کے زمین میں سے فصل اگانا، جبکہ یہ زمین پہلے بنجر تھی، پانی کے بغیر کچھ نہیں اگا رہی تھی۔ وبث فیہا من کل دابہ، زمین کے اندر ہر طرح کے جانور پھیلائے، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کا گھومنا پھرنا اور چلنا، تیز چلنا اور جھکڑ چلنا، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور آسمان اور زمین کے درمیان گھومتے پھرتے بادلوں کا موجود ہونا، یہ ساری کی ساری باتیں گنیں، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہاں علامہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام مفسرین سے بڑھ کر لکھا ہے اور سب سے اچھا لکھا۔ جتنی تفسیریں میں نے دیکھی ہیں، ڈھیر ساری دیکھی ہیں اس موقع پر، علامہ بیضاوی نے سب سے اچھا لکھا۔ تو بیضاوی کہتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کو یہ مانا جائے کہ ان کا خالق کوئی نہیں، یہ خود بخود پیدا ہو گئی تھیں، تو یہ ناممکن ہے۔ کوئی چیز از خود وجود پذیر نہیں ہو سکتی، اور ان چیزوں کو بنانے والا اگر کوئی کہے کہ اس چیز کو فلاں نے بنایا، تو فلاں کو کس نے بنایا، اس فلاں کو کس نے بنایا، اس فلاں کو کس نے بنایا، تو یہ چلتے چلتے آخر تک اس کا تو تسلسل قائم ہو جائے گا اور بات اینڈ پہ پہنچے گی نہیں۔ یہ سوال ہر بنانے والے پر، ہر چیز کے خالق پر سوال اٹھے گا کہ اس خالق کا خالق کون ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تسلسل محال ہوتا ہے، اور اس محال تسلسل کو منقطع کرنے کے لیے کسی واجب الوجود پر جا کر انتہا پذیر ہونا ہی پڑے گا، کسی نہ کسی ہستی کو اینڈ پہ ماننا ہی پڑے گا، جس کو اینڈ پہ تم ماننے پر مجبور ہو جاؤ گے، اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ تو تم نے 2 3 4 قدم 50 قدم 1000 قدم 1,00,000 قدم آگے جا کے ماننا تھا، ہم نے پہلے قدم پر ہی مان لیا۔
تو سارا دن ذلیل ہو کہ شام کو جس گھر آنا ہو نا اسی گھر کو پہلے ہی ٹائم پہ تسلیم کر لینے میں خیریت ہوتی ہے۔ اور پھر قاضی علیہ رحمت لکھتے ہیں کہ جب وہ ہے وجود تو اس کا مل گیا کہ خالق ہے اور وہ ایک ہے، اور وہ ایک سے زیادہ پر اگر کوئی دلیل لائے یا انسسٹ کرے تو اس کا جواب بھی پھر آپ دیتے ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو ان دو معبودوں کے درمیان ترجیح دینا پڑتی کہ کسی ایک چیز کو پیدا کرنے کے لیے ایک پیدا کرے گا یا دوسرا پیدا کرے گا۔ تو جس کو بھی کہو گے کہ چلو جی آپ پیدا کر لیں، میں نہیں کرتا، صلح کر لیتے ہیں، تو یہ ترجیح دینے کے لیے ترجیح کی وجہ ہونی چاہیے۔ دونوں جب خدا ہیں اور دونوں خدا ہیں تو دونوں برابر کے ہوں گے، تو جب دونوں برابر کے ہیں کہ ایک کو پریفر کیا جائے اور دوسرے پر اس کو ترجیح دی جائے، تو یہ ترجیح دینا اور دوسرے کو مرجوع قرار دینا یہ اس مرجوع کی شان الوہیت کے خلاف ہے۔ تو جس پر کوئی ترجیح پا جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا، تو ماننا پڑے گا کہ ایک ہی معبود ہے۔ نمبر 2، اگر تم کہو کہ وہ دونوں مل کے بنائیں گے، تو بھائی دونوں مل کے بنائیں گے تو دونوں کامل ہیں کہ نہیں؟ ایک بھی کہتا ہے کن، دوسرا بھی کہتا ہے کن، تو ہر چیز کتنی بنے گی؟ ڈبل ڈبل۔ تو یہ تو ایک نیا مسئلہ ہے۔ اچھا، اور ابھی اس میں باریکی ہے، جب وہ ایک چیز کو کہتا ہے کن تو اسی چیز کو دوسرا بھی کہہ رہا ہے کن۔ وہ میں نے سمجھانے کے لیے کہہ دیا کہ دو بن جائیں گی، بننے تو ایک ہی چاہیے نا۔ ایک چیز کو بنانے لگے ہیں، ہستیاں دو ہیں، چیزیں کتنی بنانی ہیں؟ ایک۔ تو ارادے کے خلاف ہو گیا کہ نہ ہوا؟ اور ایک ہی چیز کو بنائیں۔ اس پینسل کے ایک اللہ کہتا ہے جی کن، دوسرا بھی اسی کو کہتا ہے کن، نتیجہ کیا نکلے گا؟ بنی ہوئی کو بنا رہا ہے۔ تو تقدم اور تاخر بھی شان الوہیت کے خلاف ہے، اور ایک ہی چیز کو کن کہہ کے ڈبل بنانا اور اسی جگہ پر وہی چیز بعین ہی وہی چیز ہوگی، تو وہ صرف ڈبل نہیں ہوگی بلکہ وہ چیز اپنے وجود کے اندر کرش ہو جائے گی۔ تو یہ ساری بحث لکھ کر علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ معبود ایک ہی ہوگا تب یہ کائنات قائم رہ سکے گی۔ یہ بڑی دقیق سی بحث ہے، لیکن اللہ نے اپنی شان کے لائق بڑے آسان لفظوں میں اس کو سمجھا دیا۔ آگے چل کے اللہ کریم ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتا ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہوتا تو زمین و آسمان دونوں فساد کا شکار ہو جاتے۔ اب فساد سمجھ آیا ہوگا آپ کو کہ یہ فساد کیسے ہوتا۔ وما علینا الا البلاغ۔